الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تمام تر امت اسلامی کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ مہینہ خداوند عالم کی برکتوں رحمتوں کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پروردگار نے اس مہینے میں امت کے لیے خصوصی طور پر ایک دسترخوان کا انتظام کیا ہے۔ کون سا دسترخوان؟ خدا کی نعمتوں کا دسترخوان۔ البتہ اللہ ہمیشہ اس کا فیض جو ہے ساری کائنات پر جاری ہے، لیکن ماہ صیام میں جو دسترخوان اللہ نے نعمتوں کا بچھایا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات اس مہینے میں خصوصی طور پر میزبان ہے۔ ہم اللہ کے اس دسترخوان پر مہمان ہیں۔ ان نعمتوں سے مراد یہ ظاہری نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ سے میسر ہیں تمام تر مخلوقات کو۔ یہ خصوصی نعمتیں ہیں جس کا نتیجہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی کی منزل کو حاصل کر سکیں۔ لہذا مبارک ہو انشاءاللہ، اور پروردگار ہم سب کو توفیق اور یہ طاقت عطا فرمائے کہ اس مہینے کی عظمتوں، اس کی برکتوں، اس کی فضیلتوں سے ہم استفادہ کر سکیں۔ اسلامی روایات میں اس مہینے کو مختلف زاویوں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے مختلف اسماء ہیں، مختلف اس کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں: السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و عید اولیائہ۔ کیا خوبصورت ہے! اے اللہ کے عظیم مہینے، اے اللہ کے اولیاء کی عید، تجھ پر سلام ہو۔ یعنی یہ مہینہ اس عظمت والا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سلام کیا جائے۔ یہ مہینہ شہر التوبہ اس کو کہا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں توبہ کا مہینہ، شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ شہر القیام، قیام کا مہینہ ہے۔ شہر الصیام، روزے رکھنے کا، بھوکے رہنے کا، اللہ کی یاد میں، خدا کی اطاعت میں، پروردگار کی رضا اور رضوان کو حاصل کرنے کے حوالے سے یہ صوم کا مہینہ ہے۔ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اس ماہ میں نازل ہوا۔ البتہ ظاہر ہے کہ علماء مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم دو طرح سے نازل ہوا۔ ایک، سارے کا سارا قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم تدریجی طور پر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کچھ حصہ قرآن کریم کا مکہ میں نازل ہوا اور کچھ باقی جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ روایات میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر آسمانی کتابیں اسی مہینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ وحی الہی کا مہینہ ہے۔ بالفاظ دیگر یہ مہینہ اہل زمین کا آسمان والوں سے رابطے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رضاؤں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بہت ہی پاکیزہ مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ضرورت ہے کہ ہم اس مقصد کو جو روزوں کے اور اس مہینے کے حوالے سے جس کو فرمایا گیا ہے لعلکم تتقون، تقوی کی اس منزل کو ہم حاصل کر سکیں۔ تقوی کی منزل کو جو انسان حاصل کر لیتا ہے وہ در حقیقت اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ ایک نور عطا فرماتا ہے۔ پروردگار اس دنیا کو بھی نورانی کر دیتا ہے اور آخرت کی دنیا بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ تقوی یعنی انسان
حق و باطل کو سمجھ سکتا ہے۔ تقوی یعنی انسان اپنی زندگی کو نورانی بنا سکتا ہے۔ تقوی یعنی انسان اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی انڈیویجول لائف ہو یا سوشل لائف ہو، ہر جگہ یہ انسان مومن جو ہے وہ اس نور سے استفادہ کرتا ہے۔ لہٰذا تقوی کی منزل کو حاصل کرنا ہے اس دسترخوان سے۔ تو اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ ہم کچھ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں ماہ صیام کی ان چند ایک نشستوں میں قرآن کریم کے حوالے سے کوئی گفتگو، کچھ عرائض جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس میں جو میں نے فی الحال ابھی انتخاب کیا ہے انشاءاللہ سورۃ الحمد، جو پہلا سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کا، اس کے تفسیری نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ سورۃ الحمد قرآن کریم کا بہت ہی نورانی، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ اگرچہ سارا قرآن نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ اس کو مفسرین نے جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب قرار دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں میں اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے، سورۃ الحمد کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور عظمت حدیث و روایات میں بہت زیادہ ہے۔ بالفاظ دیگر یہ سارے قرآن کا مقدمہ ہے، یعنی تمہید ہے۔ قرآن کریم گویا بالفاظ دیگر اسی سورہ مبارکہ کے مضامین کی تشریح ہے۔ اگر سورہ مبارکہ حمد کے دیگر اسماء کی طرف جایا جائے تو اس سے سورہ مبارکہ کو ویسے تو بعض علماء نے اس کے 32 اوصاف یا اس سے بھی زیادہ تحریر کیے ہیں، لیکن اہم بعض اوصاف کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کو اساس کہا گیا ہے، بنیاد، فاؤنڈیشن، یعنی قرآن کریم کے مضامین کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ بہت عظیم ہے یہ مطلب کہ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، یا اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ استقامت کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ استعانت کہا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو 5 سورتیں ہیں جن کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اور حمد اولی اور اولیٰ جو ہے اس اعتبار سے اس کو حمد اولیٰ بھی کہا گیا ہے۔ باقی جو صورتیں جو حمد سے آغاز ہوتی ہیں، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو مفسرین نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں نبی اکرم صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ کو جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بہرحال مفسرین کی رائے میں، اور جو تقریباً بہرحال روایات سے بھی بات یا دیگر ادلہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 7 مثانی جو ہے یہ سورۃ الحمد کو کہا گیا ہے، 7 مثانی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو شفا بھی کہا گیا ہے، شافی۔ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ سورہ جو ہے شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ البتہ یہ شفا جو ہے ظاہر ہے کہ ایک تو ظاہری شفا ہے، بدنی شفا، لیکن اس سے مراد ظاہراً وہ زیادہ جو توجہ کے قابل ہے وہ باطنی شفا ہے۔ باطنی شفا سے مراد جو ہے وہ انسان کے عقائد میں جو انحراف پایا جاتا ہے، انسان کی سوچوں میں جو انحراف پایا جاتا ہے، انسان کے عقیدے میں جو ڈائیورژن پائی جاتی ہے، جو ڈیویشن پایا جاتا ہے، اس کا علاج جو ہے سورۃ الحمد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سورہ مبارکہ کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کا جو ایک وصف، ایک کوالٹی، ایک جو خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کنز ہے، اللہ اکبر، خدا کا خزانہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں فرمایا، ان فاتحۃ الکتاب
اشرف ما فی کنوز العرش، اللہ کے جو عرش کے خزانے ہیں ان میں سب سے جو عظیم ترین خزانہ ہے وہ یہی فاتحۃ الکتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس اعتبار سے سورۃ الحمد کے جو مضامین ہیں، سورۃ الحمد کی جو اس کے اندر ڈیپتھ پائی جاتی ہے، ضرورت ہے کہ اس مہینے میں اے کاش کہ ہم انشاءاللہ اس ساری ڈیپتھ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری ہی طرف سے رکاوٹ ہے۔ ہمارا ظرف اتنا وسیع ہو، ہمارے وجود میں اتنی وسعت ہو کہ ہم قرآن کریم کے مطالب کی گہرائی کو اپنے وجود میں سمو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے اس ماہ صیام میں یہ خصوصی اپرچونٹی، یہ خصوصی موقع پروردگار نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر قرآن کی نورانی شعاؤں سے اپنے وجود کو منور کر سکیں۔ اگر ہمارے وجود کے اندر کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں اور بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں قرآن کریم کے نورانی شعاؤں سے ہم ان بیماریوں کا علاج کر سکیں۔ ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، ادھر سے ہی در حقیقت ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ جو ہے اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مولا سے، اپنے مالک سے جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اپرچونٹی ابھی میسر ہے اس ماہ صیام کے اندر۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اگر تھوڑا سا اگلے مرحلے میں بڑھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی قابل توجہ ہے کہ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں۔ ان ساری صورتوں کو اگر آپ نماز میں تلاوت کریں، نماز کے آغاز میں، تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ چاہے فرض نماز ہو، چاہے مستحب نماز ہو، نوافل ہوں، کوئی بھی نماز حمد کے بغیر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی بھی نماز فاتحۃ الکتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جو بنیادی کنجی ہے، عبادت کی، خدا سے رابطے کی جو بنیاد ہے وہ سورۃ الحمد ہے۔ یعنی سورۃ الحمد کی عظمت اس اعتبار سے قابل توجہ ہے کہ بندگی کا جو حقیقی تصور ہے وہ خداوند قدوس نے، پاک پروردگار نے اس سورہ مبارکہ کے مختصر سورے کے اندر وہ مضامین اپنی تمام وسعت اور گہرائی، تمام تر گیرائی کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا یعنی گویا عبادت کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ سورۃ الحمد ہے۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ معمولاً ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن شاید متوجہ نہیں ہوتے ان معانی کی ڈیپتھ کی طرف، اس کی گہرائی کی جانب۔ لہٰذا ایک تو یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کو، عبادت کو ادا کرنا چاہیں اور اس نماز کا آغاز مثلاً سورہ توحید سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگرچہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کا نورانی سورہ ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الحمد ہی در حقیقت عبادت کا جو ہے وہ خدا کے ہاں مورد پسند ہے۔ خداوند عالم کو عبادت اسی انداز سے جو ہے وہ پسند ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نقطہ، وہ جیسے میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی کہا گیا ہے۔ اس سبع مثانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت زیادہ علماء نے، عرفاء نے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں۔ میں چند ایک اشارتاً عرض کروں گا۔ سبع مثانی، سب کہتے ہیں سات کو، مثانی یعنی ریپیٹڈ، جو ہے وہ سات جو کہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک تو قول یہ ہے مفسرین کا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ 2 بار نازل ہوا ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ اس اعتبار سے یہ اس سورہ مبارکہ کو سبع مثانی کہا گیا ہے۔ مثانی بھی سبع اس اعتبار سے کہ سورہ مبارکہ کی آیات جو ہیں وہ 7 ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگرچہ بسم اللہ کے حوالے سے بھی
رائے جو ہے وہ دو طرح سے ہے مفسرین کی. ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے تمام تر صورتوں کے جو شروع میں لکھی گئی ہے آئی ہے یہ پہلی صورت کے طور پہ ہے. بہرحال ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو سورۃ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلا جز ہے، پہلی آیت ہے. باقی صورتوں کے شروع میں جو آئی ہے وہ پہلی آیت نہیں ہے بلکہ تبرکن اس کو لکھا گیا ہے. بہرحال یہ دو آراء ہیں اہل اسلام کے اندر. تو یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد باقی 6 آیات ملا کر یہ 7 آیات کا مجموعہ ہے. لہٰذا اس اعتبار سے 7 یعنی 7 آیتوں پر مشتمل ہے. مثانی یعنی رپیٹ ہوا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ذرا مزید اگر اس کی گہرائی کی طرف جائیں تو اس کائنات کے اندر 2 طرح کے نظام ہی پائے جاتے ہیں. ایک کو عالم تکوین کہتے ہیں اور ایک کو عالم تشریح کہتے ہیں. عالم تکوین یعنی کریشن کا جتنا نظام ہے وہ اس نظام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 7 کا عدد بہت ہی قابل توجہ ہے. اور اس کے بعد اگر دین اسلام کی عبادات کا، خداوند عالم کی عبادات کے حوالے سے جو سسٹم ہمیں دیا گیا ہے اس میں بھی 7 کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات میں آسمانوں کی خلقت کے حوالے سے قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے 7 سماوات یعنی 7 آسمان. اسی طرح انسان کے وجود کی جو خلقت ہے اس کو قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی 7 مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے مثلا مٹی تھا، مٹی کے بعد نطفہ ہوا، پھر اس کے بعد مضغہ کی شکل اختیار کی، پھر علقہ کی. پر بہرحال اس کے بعد یہ 7 مرحلے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں. تو لہٰذا کریشن کے اعتبار سے، تکوین کے اعتبار سے خود انسان کا وجود بھی 7 مرحلوں میں خلق ہوا، اور کائنات میں آسمانوں کا ذکر بھی 7 کے حساب سے ہے. پھر اگر عبادات میں آ جائیں تو عبادات میں نماز جیسی عبادت جو ہے وہ اس میں سب سے جو عظیم ترین عمل ہے وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ہے، پروسٹریشن ہے، پروردگار کی حضور جھکنا ہے. یہ جھکنے میں کم از کم 7 اعضاء تو بہرحال ضروری ہیں، واجب ہیں کہ یہ زمین پہ جو ہے ان کو ہونا چاہیے. انسان کی پیشانی ہے، 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور اسی طرح پاؤں کے 2 انگوٹھے. تو یہ 7 اعضاء کا لگنا یعنی بندگی کی، عبادت کی، خدا کے حضور خضوع، پروردگار کے حضور جو ہے وہ اس کی انتہائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان خشوع کی کیفیت ہوتی ہے وہ سجدہ ہی ہے. در حقیقت سجدے کی حالت میں اس عجز و انکساری، در حقیقت نماز کا جو یعنی کہہ سکتے ہیں جو معراج ہے، نماز کی جو عبودیت کی جو بہترین شکل ہے وہ سجدہ ہے. اور یہ سجدہ بھی ان 7 اعضاء کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو اس سجدے میں بھی گویا اس عبادت میں بھی اسی طرح بہرحال تفصیل میں اور مطالب بھی ہیں کہ اسی طرح اگر حج کے ارکان کی بات کی جائے تو اس میں بھی بہرحال علماء یہی کہتے ہیں کہ بنیادی ترین احکام جو ہیں، ارکان جو ہیں وہ حج کے ارکان. ظاہر ہے کہ عبادات میں یہ ایک فقہی بحث ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکن ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں. واجب اگر کہیں چھوٹ جائے، کم ہو جائے، اضافہ ہو جائے تو اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے. رکن اگر کہیں انسان سے چھوٹ جائے تو کمپنسیشن نہیں ہے بلکہ اس کو رپیٹ کیا جائے. لہٰذا جو رکن ہیں اس اعتبار سے حج جیسی عبادت جو ہے اس میں بھی 7 چیزیں ہیں جو کہ رکن کے طور پہ ہیں. لہٰذا میں خلاصہ عرض کروں گا کہ سورۃ الحمد کی جو 7 آیات ہیں
ان سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام چاہے وہ تکوینی طور پر ہو چاہے وہ تشریعی طور پر ہو، ان سات کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر بہرحال بہت سارے مطالب یہاں پہ بعض علماء نے بیان کیے ہیں کہ حتیٰ زمین کی شکل و حیت بھی، اس میں بھی مثلاً 7 سمندر ہیں، 7 بر اعظم ہیں، یا مثلاً ثریا کے ستارے جو ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں اور مل سکتی ہیں، لیکن بہرحال تکوین و تشریح کے اعتبار سے یہ نقطہ جو ہے وہ اہم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ مبارکہ حمد کا آغاز جیسے میں نے عرض کیا یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی جو تفسیری مطالب ہیں ویسے تو اس کی گہرائی اس قدر زیادہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابن عباس جو ہے وہ موجود تھے، تو حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع فرمائی، تو رات اسی میں گزر گئی یہاں تک کہ نماز کا وقت جو ہے وہ ہو گیا۔ تو مزید کہا کہ مولا کچھ مطالب بیان کریں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے موقع اس طرح ملے کہ میں اس کی تفسیر بیان کرتا رہوں تو قیامت تک جو ہے میں اس کی تفسیر بیان کرتا رہوں گا۔ گویا بے الفاظ دیگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض عرفاء اور علماء کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے ان اوصاف میں سے ہے، ان اسماء میں سے ہے جس کو اسماء حسنہ بھی کہا جاتا ہے، کنز خدا کے خزانوں میں سے ایک جو مخفی خزانہ ہے جو ہے وہ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سارا میسج موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اگر ہم اقوام و ملل دنیا کی مختلف قوموں کا اگر ہم جو ہے وہ جائزہ لیں تو ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف انسانوں کے گروہ جو تاریخ میں رہے ہیں، ایک رسم صدیوں سے انسانوں کے اندر ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اہم کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قوم و ملت کے کسی بزرگ جو کہ ان کے ہاں بہت زیادہ جس کا احترام ہے، اس کا یا نام لیں گے یا اس کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور اس کام کا ہم آغاز کریں تاکہ یہ کام جو ہے باعث برکت ہو۔ تو یہ ایک بہرحال انسانی کیا کہتے ہیں سوسائٹیز کے اندر، ہیومن سویلائزیشن کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زیادہ بابرکت اور زیادہ مبارک چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ روایات میں ہے کہ جب جنگ خندق میں خندق کو کھودنا تھا تو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر وہ جو ہے پہلی کھدائی کے لیے جو پہلی بار اس کو لگایا کیا اس کو کودال کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ حضرت نے تلاوت فرمائی۔ لہٰذا اگر قرآن کریم کے حوالے سے دیکھے جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 1 تو بہرحال قرآن کا آغاز، یعنی قرآن جو کتاب ہدایت ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے تمام تر پہلوؤں پر جو حاوی ہے وہ کتاب، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ گویا اس کا مطلب ہے اللہ کی ہدایت کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے اگر مطالب کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی رحمت بے پایان، وہ رحمت جو ایبسلیوٹ رحمت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایبسلیوٹ ہے، کانٹ بی کمپریہنڈ، اصلاً اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اوصاف، اس کی کوالٹیز بھی ایسی ہیں، یعنی خداوند عالم کے اوصاف بھی ایسے ہی ہیں، ایبسلیوٹ ہیں۔ تو اللہ کی ایبسلیوٹ رحمت کا جو ذکر ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر ہے، لہٰذا اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ پھر ہمیں قرآن کریم میں
ملتا ہے کہ سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جب طوفان کی موجوں میں گھر گئی اور یعنی اس قدر طوفان کے اندر تھا، تو اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ آپ نے سب سے کہا کہ سوار ہو جاؤ۔ اسی طرح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طوفانوں میں گری ہوئی کشتی ہو تو اس میں بسم اللہ سے آغاز کریں تاکہ آپ کو پروردگار طوفانوں سے نجات دے۔ بہرحال ایک تو یہ مورد ہے۔ دوسرا مورد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا جناب بلقیس کو، اس میں اس جو دعوت دی اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے وہ تحریر فرمایا۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ اپنے خدمت میں۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں. تو پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سورہ مبارکہ حمد کے بعض تفسیری مطالب کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا. پہلی جو آیہ مبارکہ ہے سورۃ الحمد کی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گہرائی جو ہے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ہے. اس آیہ مبارکہ کے اندر مطالب پائے جاتے ہیں. قرآن کریم میں جو دو ریفرنس میں نے عرض کیے ہیں یہ غالباً سمجھانے کے لیے ہیں کہ انسان کی کشتی اگر طوفانوں میں گھری ہوئی ہو، انسان مشکلات میں ہو، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور سوار ہو جائے، خدا پہ توکل کرے، پروردگار پہ. وہ پروردگار جو رحمان ہے، وہ پروردگار جو رحیم ہے. تو جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو اللہ نے کنارے پہ لگا دیا، تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی مشکلات ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کریں تو انشاءاللہ پروردگار اس کشتی کو جو ہے پار لگا دے گا. دوسرا جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت نامہ ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بے الفاظ دیگر اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں کسی بھی نیکی کی تو آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہو تو اس میں کامیابی ہوگی. اس واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا جو ہے وہ بالآخر اسلام قبول کیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی اور بہرحال اپنا جو دین تھا جو خدا کو ناپسند ہے وہ ترک کر دیا. اور گویا بے الفاظ دیگر یوں سمجھیں کہ انبیاء کی سیرت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کام بھی آغاز کرنا ہے اس کو بسم اللہ سے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ بسم اللہ لکھنی ہو تو جودھا، بہت خوبصورت لکھو، یعنی پورے وجود کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو لکھنے کی کوشش کرو. اور فرمایا کہ جو کام بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ باعث برکت ہے، وہ کبھی بھی انسان اس میں ناکام نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم اپنی پوری زندگی پہ اگر اس اصول کو قائم کریں کہ جو بھی کام کرنا ہو، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سوار ہونا ہے، مسافرت کرنا ہے، حتیٰ یہ بھی حکم ہے جانور کو جب آپ ذبح کریں تو اللہ کا نام لیں. تو یہ ساری چیزیں گویا بالفاظ دیگر خدا کی رحمت کے ساتھ اس کا اگر آغاز ہو تو ہر عمل جو ہے وہ باعث برکت ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ گویا ایک یوں سمجھیں کسی مسلمان کے لیے اس کی زندگی، اس کے اعمال، اس کی زندگی کے تمام تر اعمال میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مونوگرام کی ہوتی ہے. اگر کسی بھی فرض کریں کہ کوئی کارخانہ ہے دنیا کے اندر، بہت سارے بڑی فیکٹریز ہیں، فرض کریں مختلف کمپنیز ہیں جو چیزیں بناتی ہیں، تو ان کا ایک لوگو ہوتا ہے. تو بے الفاظ دیگر مسلمانی کا لوگو مونوگرام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لہٰذا اس آیہ مبارکہ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اسی آیہ مبارکہ جو ہے وہ اس کو قرار دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت توحید کا رنگ ہے انسان کی زندگی میں. اللہ کا رنگ ہی در حقیقت سب رنگوں سے بالا تر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت رمز توحید ہے. اس کے مقابلے میں رمز کفر ہے، یعنی کفر و اسلام کے درمیان جو بنیادی امتیاز ہے وہ در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ یوں کہا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے اعمال، انسان کی زندگی کی بقا اور اس کا جو جاودان رہنا ہے، جس عمل کو فنا نہیں ہے وہ عمل ہے جس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے. اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ لا فانی ہے، وہ اس کی ذات لا یزال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال فانی نہ ہوں، فنا ہوں نہ ہوں، تو آغاز جو ہے وہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ در حقیقت خدا اور بندے کے درمیان عشق کی رمز ہے، عشق کا تعلق ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو گویا بارگاہ ربوبیت میں اظہار عجز ہے، تکبر سے نکلنا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا، پروردگار نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ انسان تکبر سے نکلے۔ انسان کے تکبر کا علاج نماز ہے، بندگی ہے، یاد الہی ہے، جھکنا ہے، انسان جھکنا سیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی طرح بارگاہ ربوبیت میں عجز و انکساری ہے۔ بسم اللہ در حقیقت بندگی کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے۔ بسم اللہ در حقیقت شیطان سے فرار کا ایک راہ ہے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی اعمال سے۔ یہ بسم اللہ کی حقیقت اگر سینوں پہ آشکار ہو جائے، بسم اللہ در حقیقت ہمارے اعمال کی انشورنس ہے اگر آپ کہیں تو۔ بسم اللہ در حقیقت جو ہے وہ خدا پروردگار کی ذات اس کے بارے میں جو انسان کی غفلت ہے، اس غفلت سے اس کو نکالنے والی آیا مبارکہ ہے۔ لہٰذا بسم اللہ جو ہے وہ اسم اعظم پروردگار ہے۔ تمام تر جو ہے وہ اعمال اگر ان کا آغاز بسم اللہ سے ہو، گویا بالفاظ دیگر اگر کسی عمل کا آغاز مبدا جو ہے وہ پروردگار کی رحمت ہے، پروردگار کی رحمانیت ہے، اللہ کی رحمت، تو گویا بالفاظ دیگر ہمارا آغاز اس مبدا حق سے جو مظہر رحمت ہے، جو بلکہ رحمت کا سورس ہے، جو رحمت کا، اور اس کی رحمت ظاہر ہے کہ ابدی ہے، جس طرح اس کی ذات ہمیشہ اور ابدی ہے، اسی طرح بسم اللہ گویا بالفاظ دیگر اس ذات لم یزل سے جو کہ جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ آغاز سے بھی پہلے ہے، وہ انتہا کے بھی بعد ہے۔ اول الاولین و آخر الآخرین، وہ ذات جو اول الاولین ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ لہٰذا اس ذات کی رحمت بھی میں نے عرض کیا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی جیسی ذات ہے اس کے اوصاف بھی ویسے ہی ہیں، یعنی اس کے اوصاف بھی اس کے، اگرچہ بہرحال یہ اس کو اگر اس انداز سے بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ اس کے اوصاف اس کے عین ذات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات اور ہے اس کے اوصاف اور ہیں، نہیں، وہ اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تھا اور بعد میں رحمت، نہیں، وہ ذات گویا بالفاظ دیگر اس کے اوصاف بھی اس کی ذات کی طرح ایبسلیوٹ ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بعض نکات۔ اس کے بعد دوسرا آیا مبارکہ جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین، بہت ہی گہرا مطلب ہے، بہت ہی الحمد للہ، ساری کی ساری حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ در حقیقت یہ جو حمد ہے احادیث و روایات میں جیسے بیان ہوا ہے، گویا اس کے بعد کوئی اور لفظ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم خدا کی توصیف کریں، اس کی ثنا کریں، اس کو یاد کریں۔ لہٰذا الحمد للہ ہے، ادھر ادھر زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب الحمد للہ کہہ دیا تو گویا بالفاظ دیگر ہم ہر طرح سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اسی پروردگار کی ثنا کر رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اس اللہ کی حمد کر رہے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ گویا ایک تو ظاہراً یہ ہے کہ رب العالمین دلیل ہے کہ کیوں ہے اس کی حمد اور کیوں ساری حمد اسی کی ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا رب وہی ہے، رب العالمین، اللہ اکبر۔ میں عرض کروں یہاں پہ تفسیری اعتبار سے بہت سارے مطالب ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ رب کے معنی اگر آپ عربی زبان میں دیکھیں تو غالباً 20 سے زیادہ معانی ہیں۔ رب یعنی پالنے والا، رب یعنی کفیل، رب یعنی
پرورش کرنے والا، اس کے اینگل مختلف ہیں ان معانی کے۔ رب یعنی مدیر، رب یعنی مدبر، رب یعنی اس کائنات کا مینج کرنے والا، رب یعنی اس کائنات کا لیڈر، رب یعنی استاد یا رب۔ اور یہ رب بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ خالی وہ دینے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب عالمین کا رب ہے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رب کا معنی یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے خالق ہستی نے ان عالمین کو خلق کیا ہے، اس ہستی کو وجود بخشا ہے، مثلاً بطور مثال انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے، اور انسان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں پروردگار نے رکھی ہیں، بہت ساری صلاحیتیں، البتہ یہ اس کی رحمت واسعہ کے نتیجے میں، البتہ یہ اس کی حکمت کے نتیجے میں، یہ اس کی مشیت کے نتیجے میں اللہ نے ہر انسان میں صلاحیتوں کے مختلف خزانے رکھے ہیں۔ رب العالمین یا رب الانسان بالفاظ دیگر عالمین کا وہ رب ہے، انسان کا بھی رب ہے۔ گویا پروردگار نے اس کائنات کے نظام کو ایسا بنایا ہے کہ انسان خلقت کے بعد اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کی نورشمنٹ کرے، ان کو نرچر کرے، ان کی تربیت کرے۔ بالفاظ دیگر تربیت در حقیقت اللہ کی ربوبیت کا جلوہ ہے۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس تربیت کا فقط یہ پہلو نہیں ہے کہ وہ ماں باپ ہیں، ان کو اپنی اولاد کا خیال رکھنا ہے، نہیں، اس اولاد کے وجود میں خداوند قدوس نے جو صلاحیتیں، جو استعداد، جو کیپیبلٹیز، جو کیپیسٹیز رکھی ہیں، جو ایبیلٹیز رکھی ہیں، ان سب کی جو نرچرنگ ہے، ان سب کی جو نشو و نما ہے، یہ والدین کے ذمے ہے۔ لہٰذا وہ عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین میں سے ہر وجود جس مقصد کے لیے خالق نے خلق فرمایا ہے وہ اسی ٹریک کے اوپر ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس میں مخلوقات دو طرح کی ہیں، بعض مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ذرہ برابر ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تکوین کے نظام کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہیں، اسی مقصد کے اعتبار سے کہ خداوند عالم نے ان کا جو مقصد قرار دیا ہے اسی ٹریک کے اوپر، نتیجتاً کوئی بھی ذرہ، ایون ایٹم بھی، اس کے پارٹیکلز بھی اپنے اپنے مدار میں حرکت میں ہیں۔ لہٰذا یہ کائنات سر منہ ایک لہجہ بھی اس کے حکم اور اس کے نظام کی سرتابی نہیں کرتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ البتہ جن و بشر دو مخلوقات ایسی ہیں کہ پروردگار رب ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ یہ ترقی کریں، لیکن یہ منحصر ہے ہمارے اپنے ارادے پر۔ اللہ کا ارادہ جو ہے اس طور سے ہے کہ انسان خود ارادہ کرے اپنی تربیت، اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ جس میں انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف بیان فرمائے ہیں، ایک جملہ ایک جگہ پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ انسانوں کے اندر جو عقلوں کے خزانے ہیں ان خزانوں کو منکشف کریں، ان کو ڈسکور کریں، ان کو ایکسپلور کریں۔ لہٰذا انسان صلاحیتوں کا ایک بے پناہ جو ہے اس کے پاس ایک خزانہ موجود ہے۔ لہٰذا اللہ عالمین کا رب ہے، گویا پروردگار چاہتا ہے کہ موجودات کے جو اندر صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں، وہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ انسان البتہ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ خداوند قدوس کی مشیت اس طور سے ہے کہ اللہ نے ہدایت کا ایک نظام بنا دیا ہے، ہادیان برحق دے دیے، اس کے بعد اب انسان کی ذمہ داری ہے ان ہادیان برحق کو اپنا رول ماڈل قرار دے، اور ان کے دیے ہوئے اصولوں پہ جب عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت کا جو ہدف ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے اعتبار سے الحمد بہترین تشکر ہے، بہترین سپاس ہے، بہترین تعریف ہے، بہترین توصیف ہے، کامل ترین جو ہے وہ توصیف یہی لفظ ہے الحمدللہ۔ بہرحال
فنی طور پہ اس میں بہت ساری بحثیں اور بھی ہیں، تو اس کو بہرحال صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ کون رب؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اسی مطلب کو قرآن کریم نے مختلف اور انداز سے بھی بیان فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہمارا رب وہ ہے جو کہ جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی اور اس کے بعد ہدایت کی۔ یہ ہدایت میں عرض کر چکا ہوں، ہدایت ایک تکوینی ہے کہ کائنات کا خلقت کا جو نظام ہے سر منہ اس میں انحراف ڈائیورژن ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ہر ذرہ جو ہے اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں گامزن ہے، حرکت میں ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہر چیز کو، اور دیکھیں قانون بھی تابع خلقت ہوتا ہے، قانون تابع تکوین ہے، جیسی خلقت ہوگی اس کی ہدایت کے قوانین بھی ویسے ہی ہوں گے۔ فرض کریں کارخانے سے نکل کے آنے والی چیز، ایک دفعہ فرض کریں موبائل ہے، ایک دفعہ فرض کریں کرسی ہے، میز ہے، ظاہر ہے کہ ان تینوں چیزوں کی ہدایت یا ان کی نگہداشت کے اصول مختلف ہیں۔ کیوں؟ ان کی کریشن مختلف ہے۔ لہٰذا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے خلقت یعنی وجود بخشا اور اس کے بعد ہدایت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کو یہ ہوا عطا فرمایا۔ ہوا ربی، ہوا رب کل شے، پروردگار تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا۔ اس چیز میں ہر چیز آ گئی، چاہے وہ چیزیں جو خالق نے اس کائنات میں جو نظام بنایا ہے اس کے تحت خلق ہوئی ہیں، چاہے وہ چیزیں جو کہ انسان نے بنائی ہیں۔ در حقیقت ان سب کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ چیزیں جو انسان نے بنائی ہیں اس کی حفاظت کے حوالے سے خداوند عالم نے انوائرمنٹ اور کیا کہتے ہیں فضا کے اندر جو نظام رکھا ہے، گرمی سردی کا جو بیلنس رکھا ہے، ہواؤں کے چلنے کا جو بیلنس رکھا ہے، بارش کے برسنے کا جو بیلنس رکھا ہے، اگر یہ بیلنس نہ ہو تو کوئی چیز بھی باقی نہ رہے۔ لہٰذا ہوا رب کل شے، پروردگار ہر چیز کا رب ہے۔ یا ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، پروردگار زمین و آسمان اور ان کے مابین جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تشریح میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا من الجمادات والحیوانات، گویا پروردگار زمین و آسمان اور اس کے مابین گویا جمادات میں، حیوانات میں، نباتات میں، یعنی جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، سب کا اللہ ہی رب ہے۔ لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، خلق بھی اسی کے لیے ہے، امر بھی اسی کے لیے ہے۔ بہرحال یہاں یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کی تفسیر میں مختلف مطالب علماء مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ بالفاظ دیگر خلقت کا جو بھی معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے، یعنی ایکشن کے اعتبار سے اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کے پیچھے اللہ کی ربوبیت کا نظام جو ہے وہ قائم ہے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین سے مراد ظاہر ہے کہ یہ ساری کائنات کے عوالم ہیں، عالم ہستی میں جو کچھ ہے ان سب کا رب جو ہے وہ پروردگار ہے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ کے اندر جو مطالب موجود ہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بے الفاظ دیگر کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری ستائش، ساری حمد، ساری ثناء و توصیف اس کے لیے ہے۔ خداوند عالم عالمین کا رب ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کی تربیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی حاکمیت کا، اس کی مدیریت کا، اس کی انتظام کا، سب کچھ جو ہے وہ معاملہ یہ سارے کا سارا البتہ جبر نہیں ہے، اس میں یہ جبری نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کی ربوبیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے جس وجود کو جس مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جو اس سے استفادہ کر کے ہر کوئی اپنے مقصد کو پا سکتا ہے۔ وہ پروردگار جو تمام تر خوبیوں کا منبع ہے، وہ پروردگار جو اس کائنات میں تمام تر تدبیر کا سرچشمہ ہے، اسی کے لیے حمد ہے، زیبا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے، سزاوار ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے
جو تعریفوں کا. مجھے یہاں پہ ایک بات قول یاد آ گیا. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے تھے کہ انسان اگر غیر خدا کی تعریف کرے تو بھی اس کی تعریف نہیں ہوتی، وہ لوٹ جاتی ہے، اس کی بازگشت ہے کس کی تعریف کی جانب کہ اللہ تعریفوں کا مالک ہے. اس لیے کہ اگر کسی وجود کو اس نے خوبصورتی دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، کوئی خوبی دی ہے اس کے وجود کے اندر، تو ان خوبیوں کا سرچشمہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے. لہٰذا جب آپ فرض کریں کسی غیر خدا کی تعریف کرتے ہیں، فرض کریں آپ کہتے ہیں یہ باغ خوبصورت ہے، یہ پھول خوبصورت ہے، یہ فرض کریں دریا خوبصورت ہے، یہ پہاڑ خوبصورت ہیں، تو ان خوبصورتیوں کا، اس حسن و جمال کا منبع ظاہر ہے وہی ہستی ہے جس نے عدم سے وجود بخشا ہے. یہ اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے تو اس تعریف کی بازگشت، لہٰذا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن ساتھ کون سا اللہ؟ جو عالمین کا رب ہے. یہ گویا خدا کی رحمت کا تسلسل ہے. اللہ کی ذات فیاض مطلق ہے، وہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات پر اس کا فیض جاری رہے. لہٰذا گویا یہ رب العالمین، ساری تعریف و ثناء اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. گویا رحمتیں ہی رحمتیں ہیں چاروں طرف جہاں بھی دیکھیں. لہٰذا اس اعتبار سے مخلوقات کا اپنے پروردگار سے رابطہ دائمی ہے، اس لیے کہ ہر لحظہ خدا کی رحمت جاری ہے، ہر لحظہ وہ عالمین کا رب ہے. چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے وقت میں کوئی فرق آ جائے، چاہے وہ گرمی ہے، چاہے وہ سردی ہے، چاہے وہ سفر ہے، چاہے جو مخلوق جس حالت میں ہے، ہر لحظہ عالمین کا رب جو ہے وہ موجود ہے. بے الفاظ دیگر اس کائنات کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ دائمی ہے، دائمی ہے. انسان وجود رکھتا ہے تو دائمی ہے، مرنے کے بعد بھی دائمی کنیکشن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. لہٰذا اس کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ عالم ہستی اس کی تربیت کے، اس کی ربوبیت کے ماتحت ہے. یہ موجودات، ان میں اگر رشد اور تربیت کا کوئی امکان وجود ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سے، اللہ کی طرف سے ہے. خداوند عالم جو ہے وہ تمام تر انسانوں کا رہنما ہے، تمام تر انبیاء کا مربی ہے. البتہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام براہ راست جو ہے وہ ان کی تربیت خداوند عالم نے فرمائی ہے اپنی وحی کے ذریعے. لیکن یہ ہے کہ باقی انسان جو ہیں بالواسطہ ان کی تربیت ہے، یہی اس کا نظام تشریح ہے. لیکن اس کا نظام تکوین وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی خلقت کے نظام میں جو ہدایت رکھی ہے. البتہ یہ اس میں ایک نقطہ بڑا اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی اور دیگر موجودات کی جو تربیت کا نظام ہے، صدیوں سے فرض کریں مکڑی کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، فرض کریں شہد کی مکھی میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ خصوصیت صدیوں سے، ہزاروں سال سے ویسی کی ویسی ہے. اللہ نے جو قوت اور طاقت انسان کو عطا فرمائی ہے، انسان ہر لحظہ ترقی کر سکتا ہے. وہ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا نا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. بے الفاظ دیگر مومن اگر اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے مربوط ہے تو ہر لحظہ اس کی تربیت، اس کی رحمت جو ہے اس کے وجود کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے. مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. انسان جو ہے وہ کانے ہیں، ان کانوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. پروردگار ہمیں توفیق اور طاقت دے کہ ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے مینیج کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.